بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين 178 بسم اللہ. اچھا یہ ایک سے شروع کرنا ہے جی الحمدللہ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے 178 تک پہنچ گئے ہیں. میرے گھر میں آج نا 250 تک آ گئے ہیں جو گھر میں کلاس ہوتی ہے اس میں. ہاں جی نیا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے 178 میں، اور وہ حکم ہے قصاص کے بدلے میں. یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحب ایمان لوگو، کتبہ فرض کر دیا گیا یا لکھ دیا گیا، علیکم تم پر. کیا لکھا؟ القصاص فی القتل، یعنی مقتول کا بدلہ لینا. مقتول جب کوئی کسی کو قتل کرے تو پھر ضروری ہے کہ آپ اس سے بدلہ لیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نسل در نسل دشمنیاں ختم ہو جاتی ہیں، کہ جب جن کا مقتول بندہ ہے اس کے وارثوں کو یہ تسلی ہو جاتی ہے کہ ہمیں انصاف مل گیا ہے. اللہ جی لیکن اس میں 2-3 اور باتیں ہیں کہ جو ہے نا ادھر روایات جو قائم تھیں عرب میں وہ یہ تھیں کہ اگر کوئی غلام قتل مالک قتل ہو گیا تو اپنا کوئی غلام دے دیتے تھے، آپ اس کو قتل کر دیں اس کے بدلے میں. تو اللہ جی کو نے کہا یہ نہیں ہوگا، یہ غلط بات ہے. اگر اسی طرح اوس اور خزرج کے قبیلوں میں یہ روایت تھی کہ خون بہا دگنا دے گا اگر اس کا قبیلہ کا قتل ہوگا تو، اور جو خزرجی تھے وہ آدھا دیں گے خون بہا. تو یہ اللہ جی نے اس کو برابری میں کر دیا. اللہ جی نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہوگا، زیادتی کسی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. اگر غلام قتل ہوا ہے تو غلام جس نے قتل کیا اس کو خود قتل ہونا پڑے گا، اور اگر اسی طرح عورت نے قتل کیا تو اس عورت کو ہی قتل ہونا ہوگا. دوسرا اس سے اگلا سٹیپ یہ ہے کہ معاف کرنے کا حق وہ ہمارے یہاں اسٹیٹ کو، ہمارے پریزیڈنٹ کو ہے کہ وہ سزائے موت معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ پاک یہ نہیں کہتے. اللہ پاک کہتے ہیں یہ حق صرف مقتول کے ورثاء کا ہے. وہ معاف کرنا چاہیں تو بغیر معاوضے کے معاف کر دیں، وہ خون بہا لے کے معاف کرنا چاہیں تو وہ خون بہا لے کے معاف کر دیں. لیکن اسٹیٹ پر یہ لازم ہے کہ اگر کوئی قتل ہو گیا ہے تو اس پر کو پکڑا جائے، اس کو اس کی سزا دی جائے، اس کو اس کے حوالے سے جو بھی اس پہ دفعہ لاگو ہوتی ہے وہ لاگو کی جائے. اب آ جائیے کتاب پہ. آگے اللہ جی نے اس کی وضاحت کر دی ہے. الحر بالحر، آزاد ہے تو اس کے بدلے میں آزاد ہی کو قتل ہونا ہوگا. ایسے ہوتا تھا نا کہ یہ میرا غلام ہے اس کو لے جاؤ، اب میرے بدلے میں اس کو قتل کر دو.
تو اللہ جی نے کہا یہ نہیں، اگر آپ آزاد نے قتل کیا تو آپ کو خود قتل ہونا پڑے گا۔ آگے کہا وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ، اور غلام کے بدلے غلام ہی قتل ہوگا، وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثِ، عورت کے بدلے عورت ہی ہوگی۔ اسی جب خزرجی کو قتل کر دے تو 3 گنا زیادہ اس سے خون بہا لیا جاتا تھا۔ اللہ جی نے کہا نہیں، برابر کا ہوگا، دونوں کے آپس کے فیصلے کے مطابق مساوات اس میں ڈالی گئی۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، اور پھر جو کوئی معاف کر دے کوئی شے تو اس کے بھائی کی جانب سے، یہ ہے خون بہا کا حکم۔ یعنی مقتول کے ورثاء اگر قاتل کو کچھ بھی رعایت دینا چاہیں تو یہ ان کا حق ہے۔ ہم پریزیڈنٹ کا یا وزیر اعظم کا یا کسی اور کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ مقتول کے بدلے میں اپنا کوئی حکم صادر فرمائیں۔ اور یہ ہماری اگر دیکھا جائے تو ہمارے اسلامی لاء کے بالکل اگینسٹ ہے کہ ایک صدر جو ہے وہ کسی کی سزائے موت کو زندگی میں بدل دے۔ یہ اصولاً اسلامی لاء کے مطابق غلط ہے۔ اسلامی لاء کے مطابق اگر کوئی بچہ قتل ہوا ہے تو یہ حق اس کے باپ کا ہے کہ وہ، اگر کسی کا شوہر قتل ہوا ہے تو وہ اس کی بیوی کا حق ہے۔ اگر اسی طرح جو ورثاء ہیں، باپ قتل ہوا ہے تو یہ بیٹے کا حق ہے یا اس کے بھائیوں کا حق ہے، جو وارث ہیں ان کا حق ہے، وہ معاف کریں یا نہ کریں، خون بہا لے لیں یا نہ لیں، یہ ٹوٹلی ان کی طرف ہے۔ اس میں کوئی اسٹیٹ کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن میں نے عرض کیا نا کہ ہمارے یہاں یہ روایت ہے، آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ صدر جو ہے وہ سزائے موت بدل سکتا ہے لاء میں۔ مختلف سرکمسٹانسز کے اندر ہمارے صدر کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ سزائے موت کو معطل کر دے، لیکن اللہ جی نے یہ اختیار صدر کو نہیں دیا۔ صرف بات یہ، آگے دیکھتے ہیں۔ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اس کی پیروی کی جائے معروف طریقے سے اور ادائیگی کی جائے خوبصورت طریقے سے۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ قتل ایک بندے نے کیا، دوسرا بندے کے ورثاء نے بیٹھ کر اس کے ساتھ فائنل کر لیا کہ آپ ہمیں 8 لاکھ دو گے یا 10 لاکھ دو گے تو ہم تمہیں یہ خون معاف کرتے ہیں۔ جب یہ طے ہو گیا، دینے والے نے کہا 2-2 لاکھ کر کے دوں گا، مان گئے کہ ہر مہینے 2 لاکھ دے دیا کروں گا، 2 لاکھ دیا یا 4 لاکھ دیا اور باقی کا غضب کر لیا اور کہا ان کوئی نہیں ہے گا، تو اللہ جی کہتے ہیں یہ نہیں ہوگا۔ معروف طریقے سے جو تم نے فائنل کیا ہے اس کو ادا کرو اور خوبصورتی کے ساتھ۔ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، یہ تخفیف اور رحمت ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ گویا انسانی جان کسی بھی قیمت پر بچ جائے تو اللہ جی کہتے ہیں یہ رحمت ہے۔ اب آپس میں یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہوا ہے تخفیف کا، کمی کر دی گئی، یعنی جان کا بدلہ پیسہ نہیں ہو سکتا، لیکن جان بخش دی تو گویا اس سزا میں کمی کر دی، پیسہ جتنا بھی ہو آگے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے انسانی جان کے سامنے۔
یہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں۔ اور یہاں آج کیا ہے، ہمارے معاشرے میں 10,000 2,000 کے لیے قتل ہو رہے ہیں۔ ہم انسانی جان کی حرمت کو نہیں پہچانتے، انسانی زندگی کی جو اللہ جی کو جو ایک بہترین مخلوق بنائی ہے، ہم اس کی قدر ہی نہیں جانتے۔ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے فساد، لڑائی جھگڑا، جبکہ قرآن کے ہر صفحے پہ اللہ جی یہ کہتے ہیں لا تفسدوا فی الارض، نہ لڑو نہ لڑو نہ لڑو۔ جب آپ کو یاد ہوگا پہلی دفعہ اللہ جی نے ملائکہ کے سامنے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہ رہا ہوں، تو فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا اتجعل فی الارض من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ اللہ جی آپ زمین میں خلیفہ اس لیے بنائیں گے، کیا اتجعلوا، کیا وہ بنائیں گے جو زمین میں فساد کرے گا اور خون خرابے کرے گا؟ ہم تیری تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، ہم تیرا حمد بھی سے کرتے ہیں۔ تو اللہ جی نے آگے سے کیا کہا تھا؟ ما لا تعلمون، تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ انسان کی عظمت، بزرگی، بڑائی کو، انسان کی عظمت کے علم دے کے اس نے آدم کو سجدہ مسجود ملائک بنا دیا، فرشتوں نے سجدہ کر دیا جس کو، وہ آپ ہیں۔ اور ہم وہاں پہ جب اللہ کے رولز کو مانتے ہیں تب ہی مسجود ملائک ہیں۔ اگر ہم طاغوتی طاقتوں اور شیطان کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو پھر ہم تو شیطانی ہو گئے نا، پھر تو ہم سرکش ہو گئے، پھر تو ہم باغی ہو گئے، پھر تو ہم سجدے کے لائق کہاں رہ گئے، پھر تو ہم سجدے کے لائق نہیں رہ گئے۔ آگے چلتے ہیں۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور جو کوئی حدوں کو پار کرے، اعتداء، اس کے بعد فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہ ساری باتیں آپ ذہن میں رکھ لیں، اور اس کے بعد اگر کوئی ان قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اللہ جی کہتے ہیں کہ وہ کیا دردناک عذاب کا مستحق ہے۔ آگے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اے عقل والو، یہاں سے شروع کریں، اولی الالباب، زندگی ہے تاکہ تم بچ سکو کس سے؟ مزید لڑائیوں جھگڑوں سے بچ سکو۔ اور قصاص اگر لے لو گے تو اس میں باقی لوگوں کی حیات ہے، باقی لوگ جو ہیں، آپ نے دیکھا ہے کئی دفعہ نسل در نسل دشمنیاں چلتی ہیں، تو عرب میں تو یہ عام تھا، نسل در نسل دشمنیاں چل رہی تھی۔ تو جب قصاص ہو جائے گا، وارثوں کو خون کا بدلہ، یا میں سمجھتی ہوں کہ ان کی رائے سے جو خون بہا بھی طے ہوگا تو ان کو ایک سیٹسفیکشن ہوگی، ان کو ایک تسلی ہوگی کہ ہم نے خود طے کیا ہے، ہم نے خود یہ کہا ہے کہ ہمیں قتل کے بدلے قتل نہیں چاہیے، کچھ خون بہا دے دو، تو آپس میں بیٹھ کے بات چیت کر لیتے ہیں۔ خاندانوں میں ایسا کئی دفعہ ہے کہ بھائی نے اب بھائی کو اگر قتل کر دیا ہے تو ایسی صورت میں ماں باپ کے لیے دیکھیں کتنا شاکنگ، کتنا مطلب ان کے لیے تکلیف دہ ہے کہ ایک بچہ تو قتل ہو کے چلا گیا تو دوسرے کو قتل کر دیا جائے۔ تو ایسی صورت میں اگر خون بہا دے کے تو جان کوئی بچ سکتی ہے تو اللہ جی کہتے ہیں اس کو بچا لو خون بہا دینے کے بعد۔ آگے کہا
کوتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، دوسرا حکم آ گیا، آپ پر فرض کر دیا گیا جب حاضر ہو جائے تم میں سے کسی، احدکم الموت، کسی کے اوپر موت، ان ترک خیر، اور اس کے پاس کچھ مال بھی ہو، ترکہ بھی ہو، الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، تو اس پر واجب ہے کہ وہ والدین کے حق میں وصیت کرے اور رشتہ داروں کے حق میں انصاف کے ساتھ۔ اب یہ آیت قابل عمل آج کل نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ سورہ بقرہ پہلے نازل ہوئی ہے اور سورہ نساء بعد میں نازل ہوئی ہے۔ سورہ نساء میں جب اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کا، بچوں کا، عورت کا، بیوی کا، سب، دادی کا، نانی کا، سب کا حق مقرر کر دیا، کیا حق مقرر کیا؟ ماں باپ کا چھٹا حصہ، بیوی کا 8واں حصہ، بیٹے کا دگنا، بیٹی کا 1۔ یہ حق سارے ہمیں بتا دیے کہ یہ اب ان کا ترکے میں، ترکہ کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی فوت ہو گیا تو اس کے بعد جو بھی اس کا مال ہے وہ ترکہ کہلا دیتا ہے۔ اس ترکے پر اپنی زندگی میں وہ جو چاہے سو کرے، لیکن جو زندگی کے بعد وہ چھوڑ کر جا رہا ہے اس کے حصے رب تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، مرنے والے کو یہ کہا گیا کہ 1/3 کی وصیت وہ کر سکتا ہے اپنے مال میں سے، اپنی مرضی سے، جس کو وہ دینا چاہے وہ دے دے، بشرطے کہ اس بندے کا حق اس میں ترکے میں موجود نہ ہو، اس کو بھی دے سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے اپنے حق میں سے یہ کہا کہ جو میرا پیسہ بچا ہے اس میں سے 1/3 کسی غیر کو، کسی مدرسے کو، کسی اسکول کو میرا حق ہے میں دے دوں، باقی کو میں میرے مرنے کے بعد میرے گھر میں، مطلب جو شوہر ہے اس کی بیوی کا 8واں حصہ ہوگا، شوہر کے والدین کا 1/6 ہوگا، اسی طرح آگے اس کے بچوں کا جو حق ہوگا وہ 2 حصے لڑکے کو ملیں گے، 1 حصہ جو ہے وہ بیٹی کو ملے گا۔ ہاں اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہی ہیں، پہلی بات کرتے ہیں ایک بیٹی ہے تو وہ مال کے نصف کی حقدار ہے، ماں باپ سب کو، اور جو اس کا قرض ہے وہ اتارنے کے بعد۔ اب اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہیں یا 3 بیٹیاں ہیں تو وہ اس بندے کی جائیداد کے اگر 3 حصے کریں تو 2 کی وارث ہوں گی، تیسرا حصہ اسبا کو چلا جائے گا۔ اسبا کون ہوتے ہیں؟ اسبا ہوتے ہیں جو فرسٹ کزن لڑکے ہوتے ہیں، تایا اور چاچا، ان کو اگر وہ حیات ہیں تو تائے کو مل جائے گا، اگر کوئی چاچا حیات ہے اس کا تو ان کو مل جائے گا۔ بھائیوں کی اولاد، یعنی جو مرنے والا ہے اس کے تو یہ دونوں بھائی ہیں نا، تو وہ بھائیوں کی کو چلا جائے گا۔ بھائی اگر حیات نہیں ہے تو بھائیوں کی اولاد میں چلا جائے گا، اور آگے تقسیم اسی طرح ہوگا، 2 حصے مرد کے اور 1 حصہ بیٹی کا۔ ماموں خالہ کو نہیں، مطلب ان کا نہیں ہے بیچ میں؟ کس کا؟ خالہ کا، جیسے چچا کا، پھپھو کا ہے۔ نہیں، ماں کی طرف نہیں جائے گا نا، باپ کی جائیداد ہے نا۔ اگر ماں کی جائیداد ہوگی تو وہ اس حساب سے ادھر جائے گا، اگر جائیداد تو پھر اس کے ماموں خالہ کو جائے گا۔ ہاں ماں کو وہ تو وہ جائے گا۔ اچھا جی آگے دیکھتے ہیں، جب موت آ جائے تو پھر والدین، اب جب یہ سارے حصے مقرر ہو گئے تو پھر یہ
آیت جو ہے یہ قابل عمل نہیں ہے، اللہ کے نبی نے اس کو متروک کر دیا کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے، کہ اللہ جی نے خود حصے مقرر کر دی ہیں۔ حقاً علی المتقین، اللہ تعالیٰ کا تقوی رکھنے والوں کا یہ حق ہے۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، اور جس نے بدل دیا اس کو سننے کے، وصیت کو سننے کے بعد، فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ، تو اس کا اسمہ، اس کا گناہ اس پر ہوگا جس نے اس کو تبدیل کر دیا، ٹھیک ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ پاک سن بھی رہا ہے اور علم والا بھی ہے۔ فمن خاف، اور اگر اندیشہ ہو یا خوف ہو، من موسن، جنفن او اسمن، جانبداری کا یا حق تلفی کا یا گناہ کا، فاصلح بینہم، تو وہ ان کے مابین صلح کرا دے۔ آگے فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اس کی بات کیا ہے؟ یہ بات یہ ایسے ہے کہ ایک وصیت مرنے والے نے کی تھی کہ لیٹس سے کہ اس کے پاس سونا تھا، تو اس نے وصیت کی کہ یہ میری بیٹی کو دے دینا، یہ میرے بیٹے کو دے دینا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو وہ بیٹی نے کہا میں نے تو یہ لینا ہے، تو بیٹے نے کہا نہیں میں نے تو یہ لینا ہے، تو باہمی رضامندی کے ساتھ ان میں صلح کرا کے اگر وہ اس پہ کسی پہ متفق ہو جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ بات آگے کیا کہا اللہ جی نے؟ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ مہربان بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہاں جو ہے نا آخری اس کا جو روزے کی فرضیت کے احکامات آ گئے ہیں۔ اے صاحب ایمان لوگو، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم اپنے اندر تقوی پیدا کر سکو۔ عرب کی روایات کے مطابق جو تھے عرب، وہ اپنے گھوڑوں کو روزہ رکھواتے تھے، کیونکہ ان کا کام ہی تھا جنگ و جدال، حملے کرنا، لوٹ مار کرنا، فساد کرنا۔ تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا جو گھوڑا ہے نا، اگر اس کو پیاس لگی، بھوک لگی تو یہ ٹائم کے اوپر ساتھ نہ چھوڑ دے تو پھر ہم تو پکڑے گئے یا ہم نقصان ہو جائے گا ہمارا۔ تو اس لیے وہ اپنے روزے کو بھوک اور پیاس کا عادی بناتے تھے کہ اگر تمہیں بھوک لگی ہے تو کام تم نے پھر بھی کرنا ہے، تم نے سوار کو لے کے پھر بھی جانا ہے، بھاگنا تمہیں پھر بھی ہے۔ یہ ہوتا تھا۔ پہلے جو حکم آیا وہ آیا تھا ایام تشریق کے 3 روزوں کا، جو فل مون کے روزے ہوتے ہیں 12، 13 اور 14، 13، 14 اور 15، شاید 13، 14 اور 15 نا، 13، 14 اور 15 کا یہ 3 روزوں کا پہلے حکم آیا۔ پھر اس کے بعد اللہ جی نے کہا کہ تم میں سے جو کوئی ماہ سیام کو پائے تو اس میں اپنے روزے مکمل کرے۔ آگے دیکھتے ہیں کیا کہا۔ یہ جو آ رہا ہے ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ ان کے بارے میں دوسری بات یہ تھی کہ یہ روزہ فرض میں نہیں آتا تھا، آپ رکھ لو تو ٹھیک ہے، اس کا بڑا اجر ہے، لیکن اگر آپ نہیں رکھتے تو اس کے بدلے آپ کفارہ دے دو تو کوئی حرج نہیں۔ یہ ایام تشریق کے جو 3 روزے ہیں 13، 14 اور 15 کا، ان کے بارے میں کہا گیا ایام معدودات، یہ گنتی کے چند محدود دن ہیں۔ آگے کہا
فمن کان منکم مریضاً او علی سفر، اس میں جو کوئی تم میں بیمار ہو یا سفر پر، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ اس کی تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جو طاقت نہ رکھتے ہوں تو وہ فدیہ دیں کھانا مسکین کا، یعنی جو روزہ نہیں رکھ سکتا کبھی بھی، اس کی جسمانی صحت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ روزہ رکھے، تو ایسی صورت میں اس کو فدیہ دینا ہوگا ایک مسکین کو کھانا۔ اب آپ اس مسکین کا کھانا، یہ رولز ہمارے 30 دن کے جو روزے ماہ سیام کے جو روزے ہیں ان پر لاگو ہیں۔ اگر مجھے بخار ہے تو اللہ جی کہتے ہیں کوئی بات نہیں، روزہ چھوڑ دو۔ اگر آپ ابھی تو سفر آسان ہے نا، جہاز میں 2 گھنٹے میں آپ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہو، تو اس زمانے میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد پر جا رہے تھے اور ان کے ساتھ صحابی تھے، کچھ نے روزہ رکھ لیا۔ جب وہاں پہنچے تو ان میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ خیمے نصب کر سکیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ پاک جب آپ کو کوئی رخصت دیتے ہیں، کوئی فائدہ دیتے ہیں تو اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اسی طرح آپ کی نماز ہے، جب آپ حالت سفر میں ہیں تو آپ کو قصر پڑھنی ہے تو آپ قصر پڑھیں، اللہ جی نے جو ہمیں بینیفٹس دیے ہیں تو ہم اس کو انجوائے کریں، ان سے فائدہ لیں۔ اللہ جی یہ کہہ رہے ہیں۔ اب یہاں ہمیں کہا گیا ہے کہ اگر آپ حالت سفر میں ہیں تو پھر بعد میں اس مدت کو پورا کر لیں۔ 2 روزے گئے ہیں سفر کی حالت میں، آپ وہ 2 بعد میں رکھ لیجیے۔ آگے کیا کہا کہ اگر کوئی ایسا مریض ہے یا کمزور کوئی ہے اور وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا تو پھر اس پر یہ لازم ہے کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے فدیہ کے طور پر۔ آگے کہا فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، اور پھر جو کوئی اور خیر بھلائی نیکی خیرات کرنا چاہے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اب آپ دیکھیے ہماری روٹین میں ہوتا ہے کہ رمضان میں ہم روزہ بھی رکھ رہے ہیں، کھانے بھی کھلا رہے ہیں، نمازوں کی بھی پابندی کر رہے ہیں، تو یہ اس آیت پر عمل ہو رہا ہے کہ اللہ جی نے کہا ہے رمضان میں اگر تم جو میں نے فرض کر دیا اس کے علاوہ بھی کچھ خیر کرنا چاہتے ہو تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وَأَن تُصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اب اللہ جی دیکھیں اور کیا کہتے ہیں، لیکن اگر تم روزہ ہی رکھو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ یعنی آپ کو رخصت بھی دے دی ہے، ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا ہے کہ خیر کر رہے ہو تو پھر بھی کوشش ضرور کرو روزہ رکھنے کی، روزہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ آج کی تو میڈیکل سائنس یہی کہہ رہی ہے کہ روزے میں شوگر بھی اچھی ہو جائے گی، بلڈ پریشر بھی اچھا ہو جائے گا، ہارٹ والا بھی بہتر ہو جائے گا۔ آج آپ کو میڈیکل سائنس یہی کہہ رہی ہے۔ تو بہرحال ہمیں تو 1400 سال پہلے رب نے کہا نا، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے کہا کہ میری سنت ہے پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنا ہے۔ گویا روزے میں صحت ہے۔ روزہ اسی طرح 3 روزے ایام تشریق کے رکھ دیے۔ اب آپ دیکھیے ایک ہفتے میں 2 روزے وہ ہو گئے، 3 روزے 8 روزے تو وہ، اور 11 روزے بن گئے ہمارے ایک مہینے کے اندر۔ جب ہم ایک مہینے کے اندر 11 روزے رکھیں گے تو جسم تو خود ہی فعال ہو جائے گا، ایکٹیو ہو جائے گا۔ چلیں آگے دیکھتے ہیں۔ شہر رمضان الذی، رمضان ہے وہ مہینہ، انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا،
خدن للناسی جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الخدا والفرقان اور حق و باطل میں تمیز کرنے والا فرقان، اور اس میں روشن دلائل موجود ہیں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، فمن جو کوئی شہدہ موجود ہو منکم الشہر اس رمضان کے مہینے میں تم میں سے، تو فلیصمہ اس پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا اور جو کوئی مریض ہو، او علی سفر یا حالت سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر تو وہ دوسرے دنوں میں یہ روزوں کے تعداد کو پورا کرے۔ اب دیکھیے آپ کو نماز کے بارے میں یہ رخصت نہیں ہے۔ نماز آپ ہمارے پیریڈز کے دنوں میں نماز معاف ہے، لیکن روزہ اللہ جی نے کیا کہا ہے؟ رکھنا ہے۔ اللہ جی بہتر جانتے ہیں اس کی حکمت کو کہ روزے کی معافی نہیں ہے، پیریڈز کے دنوں کے روزے بعد میں پورے کرنے ہیں، چھوڑنے نہیں ہیں۔ اسی طرح کسی کے بچہ پیدا ہوا ہے تو اس خاتون کو بھی وہ روزے پورے کرنے ہیں بعد کے دنوں میں۔ ہمارے یہاں یہ رواج ہے عام طور پہ کہ پورے 40 دن کوئی روزہ شوزہ نہیں رکھنا، ایسا نہیں ہے۔ آپ پر نماز اور روزہ دونوں کے احکامات جب نفاس یا پیریڈز کا بلڈ بند ہو جائے تو وہ چیز آپ کو فرض ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ کا اگر کسی کے بچہ پیدا ہوا ہے تو 10 دن کے بعد اس کا بلڈ بند ہو گیا تو اس کو پھر روزہ رکھنا ہوگا، اگر وہ جب بھی پاک ہو جائے۔ اس کو یہ 2 لفظوں میں ایسے کہے نا کہ یہ نہیں ہے ضروری کہ 40 دن میں، اکثر یہ مبہم بات پائی جاتی ہے کہ 40 دن کوئی نہیں رکھنا روزہ۔ آپ اپنی وجہ سے 30 دن کے روزے پینڈنگ اگر کریں گے تو آپ کو بعد میں پورے کرنے ہیں نا، تو اگر آپ ان دنوں کو شمار کر لیں، جتنے چھوڑے ہیں وہ بعد میں پورے کر لیں، اور اگر آپ کی طاقت ہے تو، اگر طاقت نہیں ہے تو بعد میں 2 4 کر کے رکھ لیں جیسے آپ مناسب سمجھیں، لیکن معافی نہیں ہے اس شخص کو جو روزہ رکھنے کی استطاعت رکھتا ہے اس کو۔ آگے کہا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور اللہ پاک تمہارے لیے، عسر کہتے ہیں تنگی کو، تنگی نہیں چاہتا۔ اللہ پاک یہ چاہتا ہے تمہیں ہر قسم کی آسانی مل جائے، اس وجہ سے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ جب تم بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو تو پھر تم پر لازم ہے کہ تم روزہ جو ہے اس کو پینڈنگ کر دو، بعد کے دنوں میں ایام اخر میں ان کو پورا کر لو۔ اس طرح پھر کہا اللہ یہ تمہیں آسانی دے رہا ہے، اللہ تنگی نہیں چاہتا مسلمان کے ساتھ۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ تاکہ تم تعداد کو پوری کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ اور پھر بیان کرو اللہ کی بڑائی جیسا کہ تمہیں ہدایت بخشی ہے اس نے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم اللہ کا شکر کر سکو۔ آگے ٹاپک بدل رہا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي اور اے نبی میرے بندے جب آپ سے سوال کریں، انی میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيبٌ تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں آپ کے بالکل قریب ہوں۔ بہت پیاری آیت ہے اور بہت ہی ہمیں دعوت دینے والی آیت ہے کہ رب کو پکارو۔ اجیب الدعوت داعی اذا دعان میں ہر پکارنے والے کی
پکار کا جواب دیتا ہوں وہ مجھے جب بھی پکارے. دیکھیے وہ اقبال نے کہا تھا کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. یعنی پھر وہ اللہ جی وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ رات کے آخری پہر میں اللہ پاک آسمان دنیا پر آتے ہیں اور کہتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا بخشش کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں. اقبال نے کیسے کہا تھا ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روئے منزل ہی نہیں. تو تڑپ ہی نہیں، تہجد کے وقت اٹھنا ہی نہیں، رات کو 12-1 بجے سونا ہے. آج کی نئی نسل کی تو روٹین یہی ہے کہ 12-1 بجے سونا ہے، سویرے 12 بجے اٹھنا ہے. جو جابس میں ہیں اسکول گوئنگ ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن روٹین عام طور پہ یہی بنی ہوئی ہے. تو بہرحال کوشش کرنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں کہ عشاء کے بعد انہوں نے کوئی دنیاوی کام کیا ہو. اسی طرح فجر کے بعد سوتے نہیں تھے، سارا دن اپنے کام میں اپنی ذمہ داریاں دین کی پوری کی اور اس کے بعد رات آرام کے لیے اللہ نے بنائی ہے. ابھی آج میڈیکل سائنس کہتی ہے وہ بچے یا بڑے جو رات کے وہ نہیں سوتے تو آپ کے جو سیل ہوتے ہیں وہ ویک ہو جاتے ہیں اور اس کا کوئی علاج بھی نہیں ہے. جو دماغی کچھ سیل اس طرح کے ہیں، بہرحال یہ تو میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہی زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن ہمیں جو قرآن کہہ رہا ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کی سنت یہ ہے کہ عشاء کے بعد سو جاؤ اور فجر سے پہلے رات کے تیسرے پہر میں ضرور اٹھو، اللہ سے دعائیں کرو کہ اللہ اس وقت رزق بھی بانٹ رہا ہوتا ہے اور بخشش بھی بانٹ رہا ہوتا ہے. آگے کہا لعلہم یرشدون، تاکہ رشد و ہدایت کے راستے پر آ جاؤ. احل لکم، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے، لیلۃ الصیام، روزوں کی راتوں میں، رفثو، بے حجاب ہونا، الی نسائکم، اپنی بیویوں کے سامنے. اب آپ کو پتہ ہے یہود و نصارہ کے روزے جو تھے وہ 24 گھنٹوں کے ہوتے تھے، اس میں یہ وقفہ نہیں دیا جاتا تھا. اور اللہ جی کو بہتر پتہ ہے کہ انہوں نے انسان کی فطرت میں کون کون سی جبلتیں رکھ دی ہیں. نتیجہ کیا نکلتا تھا کہ روزے کی ناقدری، بے حرمتی، لوگ کم روزہ رکھتے تھے، چھوڑ دیتے تھے بیچ میں، کیونکہ عورتیں بھی اور مرد بھی جو اللہ نے ہمارے فطرت میں چیزیں ڈال دی ہیں اس کو ہم چھپا تو نہیں سکتے، ان سے ہم اعراض تو نہیں کر سکتے. جب ہم پڑھ رہے تھے کہ 4 بیویوں کی اجازت کیوں دی گئی تو ہم نے یہ جانا کہ بہت سارے مرد ایسے ہوتے ہیں کہ جو پیریڈز کا 1 ہفتہ ہے وہ بھی صبر نہیں کر سکتے. تو ایسی صورت میں اللہ جی نے کہا حرام کاری نہیں کرنی، شادی اور کر لو. ایک دوسرا، جہاد میں بہت سارے مرد شہید ہو گئے تو پھر اللہ جی نے کہا کہ عورتیں جو ہیں وہ کس کے پاس جائیں. عورتوں آپ اگر 2 شادیاں کر سکتے ہیں تو ضرور کر لیں، کیونکہ حرام ہر صورت میں بنا ہے. آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے جذبات کی تسکین کے لیے وہ راستہ اختیار کریں جو راستہ ہمیں رب نے منع کیا ہے، تو وہ نہیں کر سکتے. اس لیے تو یہاں اللہ جی نے یہ کہہ دیا کہ رمضان کی راتوں کو آپ اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے ہیں. آگے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. دیکھیے کتنی خوبصورت اللہ جی نے ایک تشبیہ دی ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. کیا کام ہے لباس کا؟
آپ کی پروٹیکشن، آپ کو سردی گرمی سے بچانا، آپ کی حفاظت کرنا، یہی کام ہے شوہر اور بیوی کا۔ جو ہمیں اللہ پاک سمجھا رہے ہیں کہ بیوی ہوتے ہوئے شوہر کی برائیاں نہیں کرنی، اس کو جو لباس پروٹیکشن دیتا ہے وہی پروٹیکشن دونوں نے ایک دوسرے کو دینی ہے، بیوی نے بھی اور شوہر نے بھی۔ یعنی اسی طرح شوہر کے بارے میں ہے کہ وہ جگہ جگہ ہے یہ کر دیے وہ کر دیے، اتھے چلی جاندی ہے اتھے آ جاندی ہے، اس کی اجازت نہیں دیتا دین۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب قانون لعن نافذ ہوتا ہے، سورہ نور میں اس کا ذکر آئے گا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جج کے سامنے جا کے عورت اور مرد قسم کھائیں گے 3 دفعہ کہ اگر میں نے کوئی برا کام کیا ہے تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس کے بعد نکاح ٹوٹ جاتا ہے، نکاح قائم نہیں رہتا۔ کیوں بھلا؟ کہ جب آپ کے درمیان، میاں اور بیوی کے درمیان تفرقات، اختلافات اس نہج پہ چلے جائیں کہ آپ شک میں آ جائیں، تو پھر ان کا ساتھ چھوڑ دینا بہتر ہے۔ یہ اللہ پاک کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہی، قرآن کہہ رہا ہے ہم سے کہ ایسی صورت میں آپ ساتھ کیسے محبت کے رشتوں کو استوار کرتا ہے میرا دین۔ اللہ پاک یہ کہتے ہیں محبت بڑھاؤ، بار بار ہمیں کہتے ہیں لا تفسدوا لا تفسدوا، نہ جھگڑے کیا، بار بار ہم کو کہتا ہے اللہ جی کہتے ہیں معاف کر دیا کرو، معاف کر دیا کرو، اس میں سکون ہے۔ آپ دیکھیے جو غصہ کرتے ہیں اپنا ہی بلڈ پریشر زیادہ ہائی ہوتا ہے، تو اس سے بہتر ہوتا ہے کہ معاف کر دیا جائے۔ چل اللہ دے سپورٹ، زیادہ سے زیادہ کہ میں نہیں بول رہی، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا زیادتی کی ہے، کس نے زیادتی کی ہے، کیوں زیادتی کی ہے۔ الحمدللہ آگے دیکھتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اس پر میں سمجھتی ہوں ہماری ان میرڈ بچیوں کو اور بچوں کو دونوں کو اس آیت کا مطلب سمجھانا چاہیے، اور بڑا ہی ضروری ہے یہ کام۔ آج طلاق کی ریشو اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ میرے آئیڈیاز نہیں ملتے، انڈرسٹینڈنگ نہیں جی ہوئی، تو ان چیزوں کو اللہ نے قرآن میں آپ کو کہہ دیا کہ مرد کا ایک درجہ اوپر کا ہے، ہم کیوں نہیں مانتے؟ ہمیں جب اللہ نے مسلمان ہیں تو ہمیں قرآن کی بات کو تو ماننا ہے نا۔ اللہ نے کہہ دیا وہ تم پر نگران بنا دیا گیا ہے، تو پھر اس کو تو ماننا ہے نا، اس کو تسلیم کرنا ہے۔ پھر اللہ جی نے مردوں کو بھی یہ کہہ دیا ہے کہ تم بھی اس کا لباس ہو اور وہ تمہارا لباس ہے۔ یعنی جو حفاظت آپ کو آپ کا لباس دے رہا ہے وہی حفاظت مرد کو دینی ہے اپنی بیوی کو، اور بیوی کو دینی ہے اپنی شوہر کو، وہی حفاظت دینی ہے۔ آگے کیا کہا؟ علم اللہ انکم کنتم تخاتون انفسکم، اللہ کے علم میں ہے کہ آپ خیانت کر رہے تھے۔ اب ہوتا کیا تھا جب 24 گھنٹے کا روزہ ہے تو ایسی صورت میں کئی مرد اپنی بیویوں کے پاس چلے جاتے تھے اور وہ دل میں ڈرتے رہتے تھے کہ یہ خیانت ہو گئی ہے۔ اب تو اللہ جی نے دے رہے ہیں مجھے پتہ ہے کہ آپ یہ خیانت کر رہے ہیں، یہ سمجھتے ہیں، تو میں نے آپ کو اجازت دے دی ہے کہ آپ روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس چلے جایا کرو۔ زندگی کا کون سا حصہ ہے جس کے بارے میں قرآن ہمیں گائیڈنس نہیں دیتا؟
ہمیں سمجھنا یہ ہے، یہ ساری چیزیں پڑھنی اس لیے ضروری ہیں کہ ہمیں ان پر عمل کرنا ہے۔ اگر ہم نے عمل نہیں کیا تو ہم کافر کے کافر ہی ہیں۔ ہمیں ان پر عمل کرنا ہے، اس لیے اللہ جی نے بھیجا تھا کہ آپ کو قرآن دے دیا، اس کے مطابق زندگی گزارو، اس کے مطابق اپنے شب و روز کو مینج کرو۔ آگے کہا فتاب علیکم، تو اللہ نے رحمت کی نظر کی تم پر، وعفا عنکم، تمہیں معاف کر دیا، والآن باشروہن، اب تم عورت کے ساتھ تعلق قائم کر سکتے ہو، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تلاش کرو جو اس نے تمہارے لیے لکھ دیا، یعنی اولاد جو لکھ دیا، میاں بیوی کے ملاپ سے اولاد ملے گی آپ کو۔ اور یہ بات کہنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے، یہی ایک راستہ جو جانور ہر طرح کا مخلوق جانتی ہے کہ اپنے مادہ کے پاس اس نے کس راستے سے جانا ہے، اس کے علاوہ تمام راستے جو ہیں وہ باطل ہیں۔ ایک راستہ جو ہمیں اولاد دیتا ہے، اللہ جی کہتے ہیں بس وہ راستہ جائز ہے تمہارے لیے، اس کے علاوہ تمام راستے غلط ہیں، ان پہ نہیں جانا آپ کو۔ وَقُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، حتی